مردوں کی جوتی استعمال کرتی ہیں، جو مرد استعمال کرتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لعنتی ہیں وہ، مردوں کی جوتی استعمال کرتی ہیں، چپل. تو اب جو لباس ویسا پہن رہی ہیں، اب خود سوچ لیں کیا معاملہ ہوگا. اور وہ مرد جو عورتوں کی نقل کر رہے ہیں، چوڑیاں عورتیں پہنتی ہیں، مرد نے بھی چوڑیاں پہننا شروع کر دی، کنگن لوہے کے، اسٹیل کے، پلاسٹک کے، انگوٹھیاں پہننا شروع کر دی. انگوٹھی مرد کا شیوا تو نہیں ہے، عورت کا کام ہے. یہ چوڑیاں عورتوں کا کام ہے، مرد کا کام تو نہیں ہے. لاکٹ عورت پہنے گی، سونا چاندی عورتوں کے لیے ہے، مرد کو زیب و زینت کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے. زیب و زینت اس کو زیب و زینت اچھی لگتی ہے، مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ ہمہ وقت تیار رہے. اب یہ زیب و زینت ساری کی ساری مردوں میں آ رہی ہیں اور مرد وہ اختیار کر رہے ہیں، اور وہ متشابہت ہو رہی ہے عورتوں کے ساتھ. عورتوں کی طرح کانوں کے اندر بھی سوراخ کر ڈالیں مردوں نے. جی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کانوں میں ان کی بالیاں پڑی ہوئی ہیں عورتوں کی طرح. حالانکہ عورتوں کے کان چھیدے جاتے ہیں، مردوں کے نہیں جاتے ہیں، لیکن بس وہ رواج آ گیا، رسم پیدا ہو گئی، کرنا ہے کر رہے ہیں. تو یہ بہت سخت وعید ہے، بہت سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو نقل کرتے ہیں. کس کی؟ عورتوں کی. تو بالوں سے بات چلی. سنت کا طریقہ یہ ہے کہ بال بالکل صاف کر دیے جائیں، گنجا، استرا، بلیڈ. حاجی عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے. ٹھیک، اللہ کے گھر گیا یونیفارم پہن کر، دو چادریں کفن کی پہن کر، لبیک کا نعرہ مارتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا. اللہ نے کہا تو میرا مہمان ہے. وہاں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے ضیوف الرحمان، اللہ کے مہمان. حاجی اللہ کا مہمان، عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان. عمرہ کر لیا، حج مکمل کر لیا. اب اللہ تعالی کی طرف سے حکم یہ ہے کہ جاؤ بال صاف کراؤ. حلق، گنجا. ہمارے بڑے حضرت کے مدرسے میں حضرت والا نے ایک طالب علم کو گنجا کر دیا. اس کے گھر سے فون آیا کہ آپ نے ہمارے بچے کی بے عزتی کر دی، انسلٹ کر دی آپ نے. وہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، آپ نے اس کو گنجا کر دیا. تو حضرت والا نے یہی بات فرمائی، فرمایا نہیں، اس میں بے عزتی کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں. کہا حاجی اللہ کا مہمان ہے، اگر یہ بے عزتی کی بات ہوتی تو کوئی اپنے مہمان کی بے عزتی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود حکم دیتے ہیں کہ مہمانوں کا اکرام کرو، اور اللہ اپنے مہمانوں کی بے اکرامی کیسے کریں گے؟ اس سے پتہ چلا کہ گنجا ہونا بے اکرامی نہیں، بے عزتی نہیں، عزت ہے. اللہ کے نبی بھی ہوئے، اللہ کے نبی نے حلق کروایا. صحابہ کرام نے پوچھا بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ دعا دی رحمت کی گنجوں کو، پھر پوچھا، پھر دعا دی رحمت کی، فرمایا جو حلق گنجا کروائے. تیسری مرتبہ پوچھا، پھر دعا دی اور رحمت کی دعا دی حلق یعنی گنجا کرانے والے کو. چوتھے نمبر پر فرمایا ہاں جو چھوٹے کرا لے اس کے لیے بھی گنجائش ہے، چھوٹے کرانے والے کے لیے گنجائش ہے. لیکن 3 مرتبہ رحمت کی دعا کس کو دی؟ جو بالکل حلق کرائے. اب جو یہاں بیٹھ کر حلق کراتا ہے وہ حاجی تو نہیں، نہ وہ عمرہ کرنے والا ہے، لیکن نقل کس کی کر رہا ہے؟ بس یہ سوچ لو، گنجا کرا کے اپنے سر پہ بلیڈ گھما کے نقل کس کی اس نے؟ فاسقوں کی، فاجروں کی؟ اللہ کے مہمان کی نقل کی. اللہ کے مہمان کی نقل کی اس نے. جی اللہ کے مہمان کی جب نقل ہوئی، جو رحمت اللہ تعالیٰ اپنے مہمان پہ برسائیں گے، نقل کرنے والے پر بھی وہی رحمت برسے گی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مسلسل گنجا کرنے کی برکت سے اللہ فرمائیں گے آ جا تو میرے گھر میں، آ جا یہاں تیرے کو گنجا کرواتا ہوں. کیا مشکل ہے میرے بھائی؟ کوئی مشکل نہیں. اللہ